امیجن کریں آپ برف سے ڈھکی ایک سنسان وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہر طرف خاموشی ہے، خیمے تو ہیں لیکن وہاں پر انسان نہیں۔ آگ تو جل رہی ہے لیکن کوئی پاس نہیں۔ برتنوں میں کھانا تو موجود ہے لیکن وہاں پر کھانے والا کوئی بھی نہیں۔ 26 نومبر 1930 کی ایک سرد تاریک رات، شمالی کینیڈا کی انجوکونی جھیل کے کنارے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ ایک پورا قبیلہ، تقریباً 100 سے زیادہ افراد اچانک بغیر کسی نشان کے غائب ہو گئے۔ نہ خون، نہ شور، نہ جد و جہد کے آثار، جیسے زمین نے سب کو نگل لیا ہو۔ کیا یہ کوئی قدرتی آفت تھی، کوئی خفیہ حملہ، یا کچھ اور، کچھ ایسا جو آج بھی انسانی سمجھ سے باہر ہے؟ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں سچ کے قریب جانے کی تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم بتانے جا رہے ہیں کینیڈا کی ایک ایسی گمشدگی کی کہانی جو آج بھی ایک انکہی چیخ کی طرح سنائی دیتی ہے۔ 26 نومبر 1930 کو کینیڈا کے اخبار دی میڈن ڈیلی جرنل کے فرنٹ پیج پر ایک خبر شائع ہوتی ہے جس کا عنوان تھا دی ولیج آف دی ڈیڈ۔ اس اخبار نے پوری کینیڈا میں خوف کی لہر دوڑا دی، کیونکہ شمالی کینیڈا میں ایک پورا قبیلہ راتوں رات بغیر کسی نشان کے غائب ہو گیا تھا۔ شمالی کینیڈا کے دور دراز علاقے میں واقع یہ ہے انجوکونی جھیل، جس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی بستی میں ایسکومو نامی قبیلہ رہتا تھا۔ اس قبیلے میں تقریباً 100 سے 150 افراد رہتے تھے جو اس جھیل میں مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ یہ شمالی کینیڈا کا وہ علاقہ ہے جہاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مربع کلومیٹر کے رقبے پر صرف چند ہزار ہی لوگ رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہاں کا سخت موسم ہے۔ انجوکونی جھیل میں مچھلیوں کے علاوہ آس پاس کے علاقوں میں دوسرے جانوروں کا شکار بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے کئی شکاری بھی یہاں آتے رہتے ہیں۔ یہ نومبر 1930 کا ایک انتہائی سرد دن تھا جب جولیبل نامی ایک شکاری اس علاقے میں شکار کے لیے آیا۔ وہ شکار میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اندھیرا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ وہ پہلے کی طرح انجوکونی جھیل کے کنارے ایسکومو قبیلے کی بستی میں جا کر رات گزار لے گا۔ اس قبیلے کے لوگ باہر سے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ چنانچہ جولیبل نے اپنا سامان باندھا اور ایسکومو بستی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ یہ ایک چاندنی رات تھی لیکن دور دور تک مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نہ کوئی شخص نظر آ رہا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز۔ وہ صرف اپنے قدموں کی آواز سن پا رہا تھا۔ اگرچہ جولیبل پہلے بھی یہاں آ چکا تھا لیکن اس رات کچھ غیر معمولی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو کہ بستی والوں کے پالے ہوئے کتوں کی ہوتی تھی۔ لیکن اس دن بستی کے قریب پہنچنے پر بھی صرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ یہ سب محسوس کرتے ہوئے جو نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید گاؤں والے سو رہے ہیں یا کہیں چلے گئے ہیں۔ اب وہ دور سے بستی کے خیموں کو بھی دیکھ رہا تھا جن سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر بھی اسے کسی کی آواز سنائی نہ دی۔ آخر کار جب جولیبل بستی میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یہاں نہ کوئی انسان موجود تھا اور نہ ہی کوئی جانور۔ جو کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی کہ کچھ خیموں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے ان کے اندر کوئی موجود ہو۔ وہ بے ترتیب ایک خیمے میں گیا لیکن وہاں بھی کوئی موجود نہ تھا۔ اسی طرح باقی تمام خیموں کا بھی حال تھا۔ شاید جو یہ سب نظارہ دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا، لیکن ایک ایسی چیز تھی جس نے اسے مزید پریشانی میں ڈال دیا۔ کچھ گھروں میں کھانا پکانے والے برتن چولہوں پر موجود تو تھے لیکن ان میں کھانا جل چکا تھا، یعنی کسی نے رات کے کھانے کے لیے کھانا بنانے کے لیے رکھا تو تھا لیکن وہ کھا نہ سکا۔ یہاں تک کہ بستی کی عورتیں جو کپڑے سلائی کرتی تھی وہ کپڑے بھی وہاں موجود تھے اور سوئی میں دھاگا بھی پرویا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بستی کے لوگ اچانک ہی یہاں سے چلے گئے ہوں، لیکن آخر کہاں؟ جولیبل نے پوری بستی کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ قبیلے والوں نے جو کتے پال رکھے تھے ان کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، لیکن وہ کتے بھوک سے مر چکے تھے۔ حالانکہ کتوں کے سامنے کھانا بھی موجود تھا لیکن اسے دینے والا کوئی انسان وہاں موجود نہ تھا۔ ایک جگہ پر اسے ایک کھلی ہوئی قبر نظر آئی۔ اس قبر کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے کھودے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے جولیبل کی پریشانی اور خوف میں بے حد اضافہ ہو چکا تھا۔
وہ رات کے وقت اکیلا یہ سارا منظر دیکھ کر کافی گھبرا بھی چکا تھا۔ یہاں کے لوگ جب کہیں جاتے تھے تو وہ اپنے کتوں کو ضرور ساتھ لے کر جاتے تھے، لیکن یہ سب دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید یہاں کچھ عجیب ہوا ہے، کوئی ایسی انہونی ہوئی ہے جس نے لوگوں کو اچانک کہیں جانے پر مجبور کر دیا، اتنا مجبور کہ وہ اپنے کتے، کپڑے، کھانا اور جلتی ہوئی آگ کو بھی بجھا نہ سکے۔ جو لیبل یہ سب دیکھ کر زیادہ برداشت نہ کر سکا اور جلد از جلد قریبی ٹیلی گراف آفس پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے رائل کینیڈین پولیس کے کیمپ سے رابطہ کیا اور انہیں آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ جب پولیس گاؤں میں پہنچی تو جو لیبل نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب سچ ثابت ہوا۔ پولیس کو شبہ ہوا کہ شاید یہاں کسی نے حملہ کیا اور پوری بستی کے تمام لوگوں کو مار دیا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو بستی میں کہیں نہ کہیں خون کے نشانات تو ملتے، یا پھر مار پیٹ کی وجہ سے کچھ سامان ہی بکھرا ہوتا۔ پولیس نے فوراً گاؤں والوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ آپریشن شروع کیا۔ اس سرچ آپریشن میں ایک بہت ہی انوکھی چیز دیکھنے کو ملی جو شاید جو لیبل نے بھی نوٹس نہیں کی تھی۔ پوری بستی برف سے ڈھکی ہوئی تھی، لیکن اس پر کسی کے بھی پاؤں کے نشانات نہیں تھے۔ وہاں صرف ایک ہی شخص کے پاؤں کے نشانات تھے اور وہ جو لیبل کے اپنے تھے۔ یعنی اگر اس بستی میں جو کے علاوہ کوئی آیا نہیں اور کوئی گیا نہیں تو پھر بستی والے گئے تو گئے کہاں؟ جھیل کے اوپر بھی برف جمی ہوئی تھی اور بستی والوں کی کشتیاں بھی زمین پر کھڑی تھیں، کیونکہ اس موسم میں مچھلیوں کا شکار نہیں ہوتا، اسی وجہ سے کشتیوں کو زمین پر کھینچ کر پارک کر دیا جاتا تھا۔ اگر بستی والے جھیل میں تیر کر کہیں گئے ہوتے یا کسی نے انہیں مار کر جھیل میں پھینک دیا ہوتا تو جھیل کے اوپر برف کی تہ کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹوٹی یا بکھری ہوتی۔ پولیس کو انویسٹیگیشن میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ لوگ جو لیبل کے یہاں آنے سے 3 دن پہلے ہی غائب ہو چکے تھے، کیونکہ کتوں کی موت 1-2 روز بھوکا رہنے سے نہیں ہوتی۔ گھروں سے نکلنے والا دھواں اس بات کی نشانی تھا کہ انہیں وہاں سے گئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، کیونکہ یہ وہی دھواں تھا جو لکڑیوں کے بجھ جانے کے بعد بھی کافی دیر تک نکلتا رہتا ہے۔ پولیس کے سامنے ڈھیر سارے سوالات تھے، لیکن جواب ایک بھی نہیں تھا۔ کئی مہینوں کے سرچ آپریشن کے بعد پولیس نے آخرکار اس کیس کو انسالوڈ مسٹری قرار دے کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی اسے بھول گئے۔ اس واقعے کے 50 سال بعد 1984 میں راجر اور نائجل نامی 2 رائٹر نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس پورے معاملے کو ایلین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ جب وہ اس علاقے میں ایکسپلور کرنے انجوکونی جھیل کے پاس گئے تو وہاں انہیں ایک شکاری اور اس کے 2 بیٹے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اکثر جھیل کے اوپر اڑتی کچھ عجیب چیزیں دیکھی جن کی شکلیں بہت ہی زیادہ مختلف تھی، اور وہ ایسی بستی کی طرف جا رہی تھی جہاں ایسکمو قبیلہ رہتا تھا۔ اس کہانی کو بنیاد بنا کر یہ بتایا گیا کہ شاید اس رات ایلینز اترے تھے اور بستی کے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ایلینز کی موجودگی اور ان کے حملے کے بارے میں ان دونوں رائٹرز کے پاس کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، اس لیے زیادہ تر لوگوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور اس نظریے کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے ایسکمو قبیلے کی گمشدگی کے بارے میں الگ الگ کہانیاں بنانا شروع کر دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کو آج 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر آج تک اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ آخر انجوکونی جھیل کی بستی کے لوگ آخر گئے تو گئے کہاں، وہ بھی بغیر کسی نشان کے۔ ایسکمو قبیلے کے غائب ہونے کا معاملہ آج تک ایک مسٹری ہی بنا ہوا ہے۔ تو ایسکمو قبیلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اینڈ یہ تھی ہماری آج کی ایک سچی کہانی جو کہ آج تک ایک انسالوڈ مسٹری بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی ہی مسٹریز پر ویڈیوز بنائیں تو ہمارے چینل ریشنل ایج کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ایک نئی اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔